السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 15، اس کا حل مشقی سوالات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 16 ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ مشقی سوالات اس کے شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ ب، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ جواب، دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد ہے نہر کے کنارے۔ جیم، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ جواب، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی گرمی اور دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا۔ دال، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ ہیبت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ جواب، ہیبت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مسدس کہیں گے۔ سوال نمبر 2، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ میر انیس۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صفحے سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ مرثیہ۔ شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ زبان مثل شمع نہ جل اٹھے، رن کی زمیں سرخ تھی اور آسمان تھا زرد۔ زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ آب خنک کو۔ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دھوپ۔ نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر ہوا؟ جان لبوں پر تھی۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر آیا، ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے۔ جواب، اس نظم میں مچھلیوں، آہو، شیر، چیتے اور نہنگ یعنی مگرمچھ کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ آفتاب، مسکن، شجر، آہو، گرداب، ماہی۔ آفتاب سورج، مسکن ٹھکانہ گھر، شجر درخت، آہو ہرن، گرداب بھنور، ماہی مچھلی۔ نظم کے آخری بند کی تشریح کیجیے، اس کے لیے الگ سے ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیں۔ سوال نمبر 2، کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے۔ مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد ہو گیا۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا ہو گیا ہے۔ اپنے سبق کو دہرائیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔